بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ شیخ صدوق نے امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آن حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ شیعوں کے لیے فتنہ عظیم ہونا ناگزیر ہے، اور وہ اس وقت ہوگا جب ان کا امام غائب ہوگا اور اہل آسمان و زمین اس پر گریا کریں گے، اور جب اس کا ظہور قریب ہوگا تو آسمان کی طرف سے لوگوں کے کانوں میں 3 ندائیں پہنچیں گی کہ جنہیں تمام مخلوق سنے گی۔ پہلی ندا، الا لعنت اللہ علی الظالمین، یاد رکھو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ دوسری ندا، استطل ازفتا، یعنی نزدیک ہوا جو روز بروز اور وقت بوقت پہنچتا ہے۔ اور تیسری آواز یہ ہوگی کہ ایک بدن سورج کی ٹکیا کے سامنے سے ظاہر ہوگا، اور اس کے ساتھ یہ ندا آئے گی کہ یہ امیر المومنین علیہ السلام دنیا کی طرف پلٹ کر آ گئے ہیں۔ ستمگاروں کو ہلاک کرنے کے لیے انہیں اس وقت مومنین کو فرج و کشائش آ پہنچے گی۔ 10ویں علامت، بنی عباس کا اختلاف اور ان کی حکومت کا خاتمہ، کہ جس کے متعلق اخبار میں اعلام کیا گیا۔ علامات غیر حتمی جن کا ہونا لازمی نہیں تو وہ بہت سی ہیں، جن میں سے کچھ تو ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ ابھی تک واقعہ نہیں ہوئی، اور ہم ان میں سے بعض کی طرف اجمالی طور پر اشارہ کریں گے۔ پہلی علامت، مسجد کوفہ کی دیوار کا خراب ہونا۔ دوسری، شط الفرات سے کوفہ کی گلیوں میں نہر کا جاری ہونا۔ تیسری، خراب ہونے کے بعد وہ دوبارہ کوفہ کا آباد ہونا۔ چوتھی، دریائے نجف میں پانی کا آنا۔ پانچویں، فرات سے غرا جو کہ نجف اشرف ہے اس کی طرف نہر کا جاری ہونا۔ چھٹی، ستارہ جدی کے قریب دمدار ستارے کا نمودار ہونا۔ ساتویں، حضرت علیہ السلام کے ظہور سے پہلے قحط سالی کا ظاہر ہونا۔ نمبر 8، زلزلہ اور سخت طاعون کی بیماری کا اکثر شہروں میں واقع ہونا۔ نمبر 9، قتل بیوج، یعنی اتنا زیادہ قتل و خون کہ جو رکے گا نہیں۔ نمبر 10، تحلیہ مصاحف اور زخرف مساجد، یعنی قرآن کو زیور پہنانا اور مسجدوں کو سونے سے مزین کرنا اور ان کے میناروں کو طویل اور اونچا بنانا۔ 11ویں، مسجد براسا کا خراب ہونا۔ نمبر 12، زمین کی مشرق کی طرف آگ کا ظاہر ہونا جو 3 یا 7 دن زمین و آسمان کے درمیان بھڑکتی رہے گی، جو کہ باعث تعجب و محل خوف ہوگی۔ نمبر 13، سخت قسم کی سرخی کا آسمان میں ظہور جو پھیل کر سارے آسمان کو گھیر لے گی۔ نمبر 14، مختلف جھنڈوں کی وجہ سے کوفہ میں زیادہ قتل و خون ریزی۔ نمبر 15، ایک گروہ کا بندر و خنزیر کی شکل میں مسخ ہو جانا۔ 16ویں، خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈوں اور علموں کا حرکت میں آنا۔ نمبر 17، ماہ جمادی الثانی اور رجب میں ایسی سخت بارشیں ہونا کہ جیسی بارشیں کبھی دیکھنے میں نہیں آئی ہوں گی۔ نمبر 18، عربوں کا مطلق العنان ہو جانا کہ جہاں چاہیں گے جائیں گے اور جو چاہیں گے کریں گے۔ 19، سلاطین عجم کا شان و وقار سے خارج ہو جانا۔ نمبر 20، مشرق کی طرف سے ایسے ستارے کا نمودار ہونا جو درخشندہ چاند کی طرح
روشنی دے گا اور پہلی کے چاند کی طرح ہوگا، اور اس کے دونوں طرفیں اس طرح مڑی ہوں گی کہ ٹیڑھے پن کی وجہ سے قریب ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مل جائیں۔ اس قدر چمکدار ہوگا کہ آنکھوں کو خیرہ کر دے گا۔ نمبر 21، ظلمت، کفر و فسق و معاصی کا تمام عالم کو گھیر لینا۔ اور شاید اس علامت کا مقصد غلبہ کفر و فسق و فجور ہو اور دنیا میں ان امور کا منتشر ہونا ہے۔ تمام شہروں میں اور لوگوں کا زیادہ میلان و رجحان، اطوار و حالات کفار و مشرکین کی طرف، گفتار، کردار، عیش و عشرت اور اوضاع دنیویہ میں اور ان سے مشابہت اختیار کرنی، حرکات و سکنات لباس میں اور کمزوری و سستی کرنا، امر دین اور آثار شریعت میں اور آداب شریعہ کا پابند نہ رہنا، خصوصاً اس زمانے میں کہ لوگوں کے حالات دن بدن بڑھتے اور سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ اہل کفر کے ساتھ تمام جہات دنیاوی میں مشابہت کے لحاظ سے، بلکہ قواعد و قوانین کفر کے اخذ کرنے اور ان پر امور ظاہریہ میں عمل کرنے اور زیادہ تر اعتقاد اور اعتماد کامل ان کے اقوال و اعمال پر رکھتے ہیں، اور تمام امور میں انہیں پروسوخ اور اطمینان رکھتے ہیں، اور بسا اوقات تو بہت سے عقائد میں یہ چیز سرایت کر جاتی ہے اور سرے سے اصل عقائد دینی سے دستبردار ہو جاتے ہیں، بلکہ اپنے چھوٹے بچوں کو ان کے آداب و قواعد کی تعلیم دیتے ہیں، جیسا کہ آج کل مرسوم ہے کہ ابتدائے امر میں آداب و قواعد دین اسلام ان کے اذہان میں راسخ نہیں ہونے دیتے، اور ان میں سے بہت سوں کی حالت بلوغ کے بعد عقیدے کے فاسد ہونے اور دین اسلام سے دور رہنے تک پہنچ جائے گی، اور اس طریقے پر وہ زندگی گزاریں گے۔ اور یہی حالت ہے ان لوگوں کی جو ان کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں اور ان کے اہل و عیال جو کہ ان کے تابع ہیں۔ بلکہ اگر پورے طور پر غور و تأمل کرو تو دیکھو گے کہ کفر پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے، مگر بہت ہی کم لوگ اور تھوڑی مقدار اللہ کے بندوں کی، اور ان میں سے بھی زیادہ تر ضعیف الایمان اور ان کا اسلام ناقص ہے، کیونکہ اکثر آباد علاقے کفار و مشرکین و منافقین کے تصرف میں ہیں، اور ان میں زیادہ تر رہنے والے اہل کفر و شرک و نفاق ہیں، مگر شاذ و نادر اور اہل ایمان جو اثنا عشری ہیں ان میں بھی بسبب اختلاف عقائد اصولیہ، دینیہ اور مذہبیہ کے، جیسا کہ وہ متفرق و پراگندہ ہیں، ان میں سے اہل حق نادر اور تھوڑے سے ہیں، اور اہل ایمان میں سے یہ تھوڑے سے ہی خواص و عوام میں سے زیادہ تر اعمال قبیحہ اور افعال شنیعہ محرکہ کے ارتکاب کی وجہ سے از قسم معاصی و محرمات و حرام کھانے اور ہر ایک دوسرے پر ظلم و تعدی کرنا، امور دینیہ اور دنیویہ میں اس قدر اپنے نفوس پر ظلم کرتے ہیں کہ ایمان و اسلام میں سے کوئی چیز بھی ان کے پاس نہیں رہ جاتی سوائے اسم کے جو کہ مسمہ سے مطابقت نہیں رکھتا، اور سوائے رسم کے جو کہ آثار شریعت کے مطابق ہے۔ پس روئے زمین پر اس وقت اسلام کا کوئی اثر باقی نہیں رہا مگر بہت کم، اور وہ بھی مغلوب اور منکوب ہے، اور ان کے وجود سے ظاہر شریعت ترویج دین میں کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا، اور لوگوں کی نگاہ میں کلیتاً معروف منکر اور منکر معروف ہو چکا ہے، اور اسلام میں سے صرف نام اور ظاہری رسم
باقی رہ گئی ہے، اور گویا طریقہ امیر المومنین علیہ السلام اور صبیہ و عادت ائمہ طاہرین علیہم السلام اجمعین ہاتھ سے بالکل نکل گئے ہیں، اور قریب ہے کہ الیاذ باللہ تمہارے شریعت بالکل لپیٹ دیا جائے، اور سب لوگ دیکھ اور سن رہے ہیں کہ دن بدن یہ چیز شدت اختیار کر رہی ہے۔ اور جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی کہ اسلام ابتدائے ظہور میں غریب و بے وطن تھا اور اس کے بعد غربت کی طرف پلٹ جائے گا اور غریب ہو جائے گا، وہ اس زمانے میں ظاہر اور ہویدا ہے، اور قریب ہے کہ تمام دنیا ظلم و جور سے پر ہو جائے، بلکہ حقیقت میں عین ظلم و جور ہے۔ پس ضروری ہے کہ یہ تھوڑے مومنین عباد خدا اور ہمیشہ رات دن تضرع و زاری و ابتہال کے ساتھ خداوند عالم سے سوال و دعا کریں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔